बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। आज का दिन भी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आज कुछ ऐसे ख़बरें आने की तवक्को है कि जिससे पाकिस्तान की मुस्तक़बिल की सियासत का एक तो पता चलेगा। दूसरा ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, जिनके बारे में अब ये तख़मीने लगाए जा रहे हैं, अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अब मकबूल नहीं रहे और इंतख़ाबात हुए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और पीटीआई को शिकस्त होगी और वो हार जाएंगे इलेक्शन। तो आज पहला दिन है और आज पता चल जाएगा कि अवाम का मूड क्या है और क्या अवाम अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं या फिर नहीं। ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। कुछ और एक दो ख़बरें हैं, लेकिन सबसे पहले अपने बारे में एक बात करता हूँ और वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ये एक ऐसा हथियार है कि जो चाहें आप बयान कर दें और उसका कोई पूछने वाला नहीं होता, ज़िम्मेदारी के साथ। कुछ अर्सा पहले भी मैंने आपको अपने बारे में कुछ बताया था। अब एक बार फिर एक और चीज़ है, वो है वफाक़ी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कोई होटल, रेस्टोरेंट और ये जो शीशा पिलाया जाता है, जहाँ पे इस तरह का कोई रेड शेड हुए, पुलिस ने और इंतज़ामिया ने वहाँ पे काबू किया और कोई सील वील किए। और इसके साथ ही एक कैंपेन शुरू हो गई, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे, एक मेरे बारे में और एक हामिद मीर साहब के बारे में कि जनाब हमारे भी कोई हैं, कोई रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, फ़लाँ जगह है। तो हामिद मीर साहब तो ख़ुद बताएंगे। मैं अपने बारे में बता दूं कि जनाब मेरा कोई ऐसा कारोबार नहीं है किसी किस्म का। होटल रेस्टोरेंट तो ये तो होटल रेस्टोरेंट ही नहीं है, तो और जो शीशा वीशा है वो तो फिर बात की बात है। तो लिहाजा इस पे कोई ज़्यादा तवज्जो न दें। तो मैं अपने व्यूअर्स से, अपने नाज़रीन से और ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया पे बिला वजह एक ख़ास तौर पे शुरू हो जाते हैं और मुझे अंदाज़ा है कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं और वो सिर्फ जवाब तलाश करते रहते हैं। तो फ़िलहाल इतना ही है कि जनाब ऐसा कोई कारोबार नहीं है मेरा किसी किस्म का। यही काम है, वहाँ हम मीडिया से मुंसलिक हों और ज़मीनें हैं हमारी, अल्लाह का शुक्र है, और बाकी FBR में हर चीज़ मौजूद है। तो इसलिए ये होटल वोटल और रेस्टोरेंट और ये शीशा वीशा इस तरह का किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। तो बहुत अच्छा कर रही है पुलिस और इंतज़ामिया, ज़िले इंतज़ामिया। करना चाहिए बाकायदा तौर पर, मैं तो कहता हूँ पूरे मुल्क में करना चाहिए। किसी किस्म की कोई इलीगलिटी नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया की बात हो रही है तो पिछले दिनों चौधरी शुजात हुसैन साहब के बारे में भी ख़बर चला दी गई कि खुदा न खास्ता वो वफ़ात पा गए हैं। हालांकि मैंने फिर ख़ुद बात की उनके बेटे चौधरी शाफे से। उन्होंने मुझे बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, मेरे सामने मौजूद हैं, पहले से बेहतर हैं, गपशप लगा रहे हैं। और ये भी एक तरह का आई डोंट नो कि क्या इशू है लोगों को, कि लोगों की ज़िंदगियां गुल कर देते हैं बैठे बैठे। तो बहरहाल सिर्फ इतना ही बताना था। अब आते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान इन दिनों बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं और ख़ास तौर पे बैरूनी अनासर भी उन पर नज़र रखे हुए हैं और अमेरिका को आजकल वो आड़े हाथों ले रहे हैं। अमेरिका की वो नहीं सुन रहे, एब्सोल्युटली नॉट कह चुके हैं। और फिर एक तो अमेरिका की नहीं सुन रहे, दूसरा जो अभी तक अपने स्टैंड पे कायम है, तमाम तर दबाव के बावजूद, हर तरह की मुश्किलात के बावजूद। वो कहते हैं जी दो ख़ानदान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया है और दोनों ख़ानदानों का वो बरमला इजहार करते हैं और वो कहते हैं इनसे किसी किस्म का कोई बातचीत नहीं हो सकती। यानी ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात होगी, ना मुस्लिम लीग नवाज से, ना भुट्टो ख़ानदान से, ना शरीफ ख़ानदान से। ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और वो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं और वो बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं। बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, ये एक सोचने की बात है। क्योंकि वही अगेन मैं कहूँगा कि ख़बरें आना शुरू हो जाती हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आना शुरू हो जाती हैं कि फ़लाँ की डील हो गई, फ़लाँ के साथ फ़लाँ की बात होगी, फ़लाँ के साथ फ़लाँ की बात होगी, फ़लाँ ने फ़लाँ को फ़ोन कर दिया, तो बस समझिए आप चीज़ हो गई है। तो जो हमारे अपने पास इत्तलात हैं वो यही हैं फ़िल वक्त कि शहबाज शरीफ साहब की बात की जा रही है
تو شہباز شریف صاحب کی بہت بڑے اگر ان کو ریلیف اس وقت چاہیے، جو سب سے بڑی فیور ان کو چاہیے وہ اقتدار اور ان ہاؤس تبدیلی اور ایوان اقتدار، ان سے ان کی وہ کوسوں دور ہیں۔ وہ تو صرف آج کل اس کوشش میں ہیں اور وہ کوئی دروازہ نہیں چھوڑ رہے کہ مجھے کسی بھی طریقے سے منی لانڈرنگ کیس سے بچا لیا جائے، کیونکہ ایف آئی اے کا جو کیس ہے منی لانڈرنگ کا، 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے، اور اس میں ایسے دستاویزی ثبوت ہیں کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اگر یہ منی لانڈرنگ کا کیس ایف آئی اے والا یہ منطقی انجام کو پہنچتا ہے تو پھر نہ کسی نیب کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی ضرورت ہے، یہ بآسانی ایسا کیا کہنا چاہیے کلیئر کیس ہے کہ اس کے بارے میں کوئی اور بات بچتی نہیں ہے۔ اس میں کوئی سینکڑوں اکاؤنٹس ہیں جو پکڑے گئے ہیں، اور وہ اکاؤنٹس موجود ہیں، وہ لوگ موجود ہیں جن کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے کا آنیاں جانیاں لگی رہی ہیں۔ تو اس لیے اگر وہی کیس ہی اگر منطقی انجام کو اور پراپر طریقے سے سن لیا جائے تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شہباز شریف صاحب، سلمان شہباز، حمزہ شہباز، سب کے سب اس کیس کے نرغے میں، اور شہباز شریف صاحب کو اس وقت اگر سب سے بڑی کوئی ریلیف یا فیور چاہیے تو وہ فیور یہی ہے کہ مجھے اس مقدمے سے جان چھڑوائیں۔ تو یہ ہے، لیکن وہ ظاہر ہے ایک اپنے آپ کو زندہ بھی رکھنا ہے اور ان بھی رہنا ہے، اور وہ اس طرح کے باریک وارداتیں کرتے رہتے ہیں۔ سارے اپوزیشن، ظاہر اپوزیشن کا حق ہے، اور کوئی بھی پولیٹیشین جو ہیں وہ اس طرح کے ٹرکس استعمال کرتے ہیں اور بہت اچھا کرتے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس طرح کی انفارمیشن، ڈس انفارمیشن پہ قابو کس طرح پاتے ہیں اور اس پہ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، اور اگر کوئی اس طرح کی کوئی جوڑ توڑ کرنے کی کوشش بھی کرے تو اس کو کاؤنٹر کیسے کرتے ہیں۔ بہرحال یہ چیز تھی، لیکن اسی دوران اب آج کا دن امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ہیں 17 اضلاع میں، پہلا مرحلہ۔ تو بلدیاتی انتخابات کی ابتدا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد خیبر پختونخوا کے بقیہ اضلاع میں الیکشن ہوں گے، بلدیاتی انتخابات، پھر یہ سلسلہ پنجاب کی طرف جائے گا، اور پنجاب میں ظاہر ہے بڑا میدان لگے گا، بڑا میدان سجنا ہے، اور پھر سندھ ہے اور بلوچستان ہے۔ تو سب تیاریاں کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا سے ابتدا ہو چکی ہے، آج 17 اضلاع میں پولنگ ہے، تو اس میں تمام میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اے این پی ہے، مولانا صاحب ہیں، فضل الرحمان صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف بھی۔ تو میں نے بھی چیک کیا ہے کیونکہ یہ دوسرا ٹینور ہے خیبر پختونخوا میں، تو ہمارے بھی دوست سے بات ہوئی اور وہاں پہ دوستوں سے بھی بات ہوئی۔ ان کا یہی ہے اندازہ کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو سفید پوش ووٹر ہے جو کہ خاموش رہتا ہے، بالعموم متحرک اس طرح سے نہیں ہوتا، اگر وہ ووٹر بھی جو سنجیدہ ووٹر کہلاتا ہے، غیر سنجیدہ نہیں سنجیدہ ووٹر کہلاتا ہے، اگر وہ ووٹر سارے کا سارا باہر آتا ہے اور ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف کو کوئی نہیں ہرا سکتا خیبر پختونخوا میں، اور یہ بلدیاتی انتخابات کا مارکا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف آرام سے لے اڑے گی۔ اور اگر وہ جو سنجیدہ ووٹر ہے، جو کہ سفید پوش ووٹر ہے، وائٹ کالر، اگر وہ نہیں نکلتا تو پھر ایسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچے گا۔ بہرحال ایک اور چیز بھی ہے کہ ان انتخابات میں، ان بلدیاتی انتخابات میں پتہ چل جائے گا کہ ایکچولی کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی مختلف گروپس ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، کوئی ناراض بھی ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے آج کا دن جو ہے امپورٹنٹ ہے، وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اور یہ انتخابات میں ایک اور دلچسپ بات ہے کہ بھائی بھائی سے ٹکرا رہا ہے، چچا بھتیجے سے ٹکرا رہا ہے، یعنی کہ آدھا خاندان پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے، آدھا خاندان دوسری جانب ہے۔ بلور فیملی سے ایک اہم فیملی ممبر ہیں بلور کے، ان کو پاکستان تحریک انصاف میں
وہ انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے. اگر نوشہرہ چلے جائیں تو پرویز خٹک صاحب کے بھائی جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہیں. تو یہ سارا معاملہ ہے. پھر علی اس میں جو ہے خاص طور پہ ترقی فیملی ہے, پھر اسد کیسر صاحب ہیں. تو سب کا امتحان ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں کس حد تک مقبول ہیں اور کس حد تک انہوں نے مینج کیا ہے پولیٹیکلی ان بلدیاتی انتخابات میں. تو اس لیے کیونکہ اس سے پہلے جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں خاص طور پہ, اور پنجاب کی بات کروں گا, ایون خیبر پختونخوا میں بھی نوشہرہ کی سیٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف لوز کر گئی تھی, ہار گئی. اسی طریقے سے پنجاب میں جو بلدیاتی جو ضمنی الیکشن ہوئے اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی, بلکہ مسلم لیگ نواز اس میں زیادہ تر کامیاب ہوئی ہے. وہ ڈسکا کا الیکشن ہے, خانیوال کا ہے, لاہور کا ہے. تو یہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ کوئی اچھے نہیں ہیں. ضمنی الیکشن میں بالعموم یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی برسر اقتدار ہو وہ آرام سے اپنی نشستیں واپس لے لیتی ہے اور اپوزیشن کے پاس نہیں جانے دیتی. ایون جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, زرداری صاحب کے بارے میں بے شمار صبح سے لے کے شام تک ایک ہی چیز ان کی حکومت کے خلاف میڈیا میں ہوتی تھی, لیکن انہوں نے بھی ضمنی الیکشن کوئی نہیں ہارا تھا. بلکہ نہ صرف ضمنی الیکشن نہیں ہارا تھا, گلگت بلتستان میں بھی ان کی حکومت بنی, آزاد کشمیر میں بھی ان کی حکومت بنی تھی. تو یہ ایک سلسلہ ہے. تو بہرحال آج کا دن امپورٹنٹ ہے. دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے عوام میں کس قدر مقبول ہیں, اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا. اگر خیبر پختونخوا سے ہی اگلے ٹرینڈ کا اندازہ ہوگا اور بلدیاتی الیکشن میں جو کامیاب ہوں گے اسی سے پھر اگلے جنرل الیکشن کی بھی آپ پیشن گوئی آرام سے کر سکتے ہیں, کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور آج شام تک کا اندازہ ہو جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. اور وزیر اعظم عمران خان جو جلسے جلوس کر رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں اور اس میں خاص میسیجنگ کر رہے ہیں, ان میسیجنگ کا کیا مطلب ہے, اور ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے اگلی اننگز, بقیہ اننگز جو ہے وہ کیسے کھیلنی ہے اور اپنی موجودہ اننگز کو ڈکلیئر کب کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو دیکھتے ہیں جی, انشاءاللہ بتاتے رہیں گے, آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.